لله وكفى والصلاة والسلام على سائر الأنبياء والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى أحمد المجتبى وعلى آله وأصحابه كنجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى فتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى ما يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی
يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين یقین عالم الدری عالم کہ لا معبود الا ہو ولا موجود فی الکونین لا مقصود الا ہو تیری صورت تیری سیرت تیری صورت تیری سیرت زمانہ میں نرالی ہے تیری صورت تیری سیرت زمانہ میں نرالی ہے تیری ہر ہر ادا پیاری دلیل بے مثالی ہے قرب موسیٰ اور ہے قرب محمد اور ہے صلی اللہ علیہ وسلم قرب موسیٰ اور ہے قرب محمد اور ہے طور سینا اور ہے عرش معلیٰ اور ہے احسن من کلم ترکت عینو واجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرا من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء سننا اور عمل کرنا تمہارا کام ہے یہ نہ کہو کہنے والا کون ہے اور کیا نام ہے معزز سامعین محترم مکرم بھائیو دوستو قرآن مجید فرقان حمید سورۃ النجم میں سے 18 آیات تلاوت کی گئی ہیں احادیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں سے ایک حدیث پڑھی گئی ہے اللہ کی توحید کے بارے میں اشعار پڑھے گئے ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صورت شکل مبارک اور سیرت کردار مبارک کے بھی اشعار پڑھے گئے ہیں
اللہ رب العزت سے سوال ہے، دعا ہے، درخواست ہے، عارضی ہے، التجا ہے، بڑی انکساری سے، عاجزی سے اللہ تعالیٰ مجھے اکثر بیان کرنا توفیق بخشیں، مجھے اور آپ بھائیوں کو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ سننے سنانے کے بعد اس پہ عمل صالحہ کرنا نصیب فرمائیں۔ تیسرا جمعہ ہے سید الانبیاء، امام الانبیاء، رئیس الانبیاء، طبیب الانبیاء، حکیم الانبیاء، سید الرسل، شاہ سبل، فخر الرسل، تاج کل، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی معراج کا واقعہ شروع کیا تھا رجب المرجب کی نسبت سے۔ دنیا کائنات میں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1.25 لاکھ انبیاء کرام مبعوث ہوئے، تشریف فرما ہوئے، آئے اور چلے گئے۔ کوئی نبی نہیں ایسا جس کو اللہ تعالیٰ نے معراج بھی کروایا ہو، سیر بھی کروائی ہو، نیچے کا منظر بھی دکھایا ہو، آسمانوں کا منظر بھی دکھایا ہو، جنت بھی گھمائی ہو، جہنم بھی دکھائی ہو، اور پھر عرش بری کے نیچے اس کے قریب لے کر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو انوارات سے، تجلیات سے، قرآن کے رموز اور اسرار سے اللہ تعالیٰ نے حضور کے سینے کو معطر فرمایا۔ تو یہ ایک ہی نبی ہیں جیسا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کائنات میں نہ بنایا ہے، نہ بنے گا، نہ آئے گا۔ جس بھانڈے میں، جس برتن میں، جس گھر میں، جس پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، اس کو دنیا سے بھی اٹھا لیا۔ نہ رسول اللہ کا بھائی، نہ حضور کی بہن، اکیلے اکلوتے محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، بے مثال پیدا فرمایا، پاک پیدا فرمایا، ازلی پاک، ابدی پاک اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ اور 2 جمعے آپ نے بیان سنا معراج کا، یہاں چل رہے تھے کہ جبریل علیہ السلام 7ویں آسمان سے اوپر جب گزرے، بیت المعمور پہ پہنچے اور وہاں جا کے دیکھا اور دروازہ کھڑکایا 7ویں آسمان کا، تو اندر سے آواز آئی، من دق الباب، کون ہے؟ یہ رات کا ٹائم ہے جو دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل نے جواب دیا، انا جبرائیل و امین، میں جبرائیل ہوں، امانت دار ہوں، فرشتہ ہوں۔ 7ویں آسمان کے فرشتے نے اندر سے پوچھا، وَمَن مَعَكَ، آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے یا آپ اکیلے ہیں؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا، ما یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھنے والا میرے سے پوچھ رہا ہے، دریافت کر رہا ہے کہ آج جبرائیل اکیلا ہے یا آج کو اور بھی ساتھ ہے؟ تو میرے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو فرشتے نے دروازہ کھولا، افتح الباب، 7ویں آسمان کا دروازہ۔ نیچے والے کو اوپر کا پتہ نہیں، اوپر والے کو نیچے کا پتہ نہیں، فرشتہ بھی غیب نہیں جانتا، نبی بھی غیب نہیں جانتے، جنات بھی غیب نہیں جانتے، اللہ ہی جانتا ہے۔ یہی سوال پہلے آسمان پہ ہوا تھا،
یہی سوال دوسرے پہ، یہی تیسرے پہ، یہی چوتھے پہ، یہی پانچویں پہ، یہی چھٹے پہ اور یہی ساتویں پہ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب دروازہ کھلا تو اندر میں نے دیکھا بوڑھا نبی حسین و جمیل، نبی حسین ہوتے ہیں، تو میں نے جبرائیل سے پوچھا من ھذا یا جبرائیل، یہ کون بیٹھے ہوئے ہیں بیت المعمور کی دیوار سے ٹیک لگا کر؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ھذا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، آقا یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں، آپ کے دادا ابا ہیں، اسماعیل ذبیح اللہ اسحاق علیہ السلام کے والد ہیں، جنہوں نے بیت اللہ بنایا تھا اللہ کی رضا کے لیے، جنہوں نے آگ میں جانا جلنا پسند کیا تھا، اللہ کی رضا کے لیے وطن چھوڑا، اللہ کی رضا کے لیے اپنے اسماعیل کی قربانی دی بنا میں، یہ وہی نبی ہے۔ تو میں آگے بڑھا، آپ اٹھے، ابراہیم علیہ السلام میرا استقبال کیا اور کہا اہلاً و سہلاً مرحبا مرحبا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی الصالح یا ابن الصالح، اے محمد تیری آنا مبارک ہو، سبحان اللہ۔ میرا بچہ اسماعیل حضرت عیسیٰ نے کہا بھائی، حضرت یوسف علیہ السلام نے حضور سے کہا بھائی، حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا بھائی، موسیٰ کلیم اللہ نے کہا بھائی، اور میرے بھائیوں حضرت آدم نے اور حضرت ابراہیم نے کہا تھا اے میرا بچہ محمد، نیک بچہ، صالح بچہ، جناب آپ بھی آ گئے ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابا جی، ابراہیم علیہ السلام میں آیا نہیں، میں بلوایا گیا ہوں، اللہ نے اس کو بھیجا ہے۔ یہ دائیں بائیں آگے پیچھے کتنے فرشتے ہیں استقبال کے لیے، مجھے لایا گیا ہے، مبارک ہو۔ تو حضور فرماتے ہیں جس دیوار کے ساتھ حضرت ابراہیم ٹیک لگا کے بیٹھے تھے تو میں نے وہاں دیکھا منظر جس کا نام تھا بیت المعمور۔ میرے بھائیوں، اللہ کے دنیا کائنات میں دو گھر ہیں، زمینوں پہ بیت اللہ ہے، آسمانوں میں بیت المعمور ہے۔ یہاں بندے طواف کرتے ہیں، گناہ گار، نبی، ولی، کتب، ابدال، چھوٹے بڑے، کالے گورے، شاہ و گدا، اور بیت المعمور میں فرشتے طواف کرتے ہیں۔ روزانہ 70,000 کے قریب فرشتہ وہاں طواف کرتا ہے، جو کر گیا پھر دوبارہ اس کو موقع نہیں ملتا۔ حضور نے فرمایا پہلا آسمان، دوسرا، پہلے سے دوسرا بڑا، دوسرے سے تیسرا بڑا، تیسرے سے چوتھا بڑا، چوتھے آسمان سے پانچواں بڑا، پھر چھٹا بڑا، چھٹے سے ساتواں بڑا۔ یہ ساتوں آسمان جو تھے فرشتوں سے بھرے ہوئے تھے۔ آقا نامدار کیا کر رہے تھے؟ اللہ کا قرآن ہے والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، یہ سارے فرشتے اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحمید، اللہ کی تمجید، اللہ کی بزرگی، کوئی قیام میں، کوئی رکوع میں، کوئی دعا میں، کوئی مانگنے میں، کوئی سجدے میں، ساتوں آسمان اللہ کے فرشتوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ اور پھر آپ سنا کرتے ہیں اور جانتے ہیں، ہم بھی کہا کرتے ہیں، بارش جب ہوتی ہے تو کتنے پانی کے قطرے نیچے ٹپکتے ہیں، تو یہ آسمانوں سے فرشتے لے آتے ہیں، بادل سے پانی فرشتے لے آتے ہیں، اگر اوپر سے گرے تو چھتیں ٹوٹ جائیں تو فرشتہ جو ایک دفعہ ایک قطرہ لے آتا ہے، دوبارہ موقع نہیں ملتا۔ اتنے فرشتے لا تعد ولا تحصیٰ۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام سے رخصتی ہوئی،
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا حضور اکرم سے میرا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا بچہ آپ نیچے جائیں گے، اللہ نے بلوایا ہے، کمال الہی ہے، جمال محمدی ہے، بڑا اعزاز ہے۔ جب واپس جائیں گے اپنی امت کو میرے سلام کہنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اور اپنی امت کو میرے سلام بھی کہنا، اور اپنی امت سے کہنا اللہ کی جنت کی زمین وسیع تری ہے، جنت بڑی لمبی ہے، عرضھا کا عرض السماء، 7 آسمان 7 زمینیں جنت کے کونے میں رکھ دیں، جنت اتنی بڑی ہے۔ تو اپنی امت سے ان کو سلام بھی کہنا کہ ابراہیم علیہ السلام سلام کہہ رہے تھے، اور میرا ان کو پیغام دینا کہ اللہ کی جنت کی زمین فراخ ہے، لمبی چوڑی ہے، میدان چٹیل ہے، صاف ہے، اس میں جتنے پودے لگاؤ، جتنے جنت کے پھل لگاؤ، جتنے اچھے عمل کرو، تو میرے بھائی تمہارا وہ اعمال وہاں جمع ہوگا۔ ہم جو کچھ دنیا میں کرتے ہیں نیک عمل جتنے بھی ہیں، بہت اعمال ہیں، صغرا بھی ہے، کبرا بھی ہے، بڑے اعمال ہیں، چھوٹے اعمال ہیں۔ سب سے چھوٹا عمل یہ ہے، راستے میں آپ جا رہے ہیں، کانٹا پڑا ہے، کہیں پتھر پڑا ہے، کہیں کچرا پڑا ہے، آپ نے اس کو ہٹا دیا اللہ کی رضا کے لیے، تو اس کی بھی نیکی ہے۔ زبان کی تسبیحات ہیں، تحیات ہیں، قولی عبادات ہیں، اعمال صالحہ ہیں، کتنے عمل ہیں، ٹائم نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہمارے سب اعمال جو ہیں جنت کی بینک میں جمع ہوتے ہیں، اور وہ ہمارے لیے وہ اعمال پھلوں کی شکل میں، درختوں کی شکل میں لگائے جاتے ہیں، اور جب قیامت کا دن آئے گا اللہ فرمائیں گے نبی کی سفارش کے ساتھ جا جنت میں، اور جنت میں جب جائے گا کتنی بڑی جنت، اعلیٰ جنتی، ادنا جنتی، بالکل گھٹیا جنتی، 3 قسم کے لوگ جنت میں، ایک انبیاء، شہداء، صالحین، عابدین، ذاکرین، شاکرین، صابرین، علماء، صلحاء، محدث، مفکر، کتنی دنیا میں اللہ کے نیک بندے، اعلیٰ درجہ، ثانیہ درجہ، ثالثہ درجہ، ادنا جنتی، سب سے ہلکا جنتی، جس کو ہم کہتے ہیں گھٹیا بندہ ہے، کمی قوم کا ہے، مسلی ہے، یہ نائی ہے، یہ کھتری ہے، یہ بوچی ہے، یہ پولی ہے، اور یہ جوتے سیتا ہے، مگر محنت کی، اللہ سے لو لگایا، انسان ہے، خطا کار ہے، ادنا جنتی، جس کو اللہ جنت دیں گے، اس کی جنت میں ایک آم کا درخت ہوگا، 200 سال عربی گھوڑا رات دن بھاگے تو اس آم کے درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ ادنا جنتی، ہلکا، جس کا جنت میں محل ہوگا۔ جنت بھی انسانوں کے لیے، جہنم بھی انسانوں کے لیے۔ من عمل صالحا، جس نے اچھے عمل کیے، لا یجزا مثلہا، اس کو وہی اعمال کا صلہ ملے گا۔ ومن عمل سیئۃ، جس نے برے اعمال کیے اس کے لیے ویسے ہی جزا سزا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کے بعد 7ویں آسمان سے اوپر جبریل اور نبی علیہ السلام تشریف فرما ہو جانے لگے، تو 7ویں آسمان کے اوپر، 7ویں آسمان کی چھت، اس پہ اللہ تعالیٰ نے ایک سدرۃ المنتہا، سدرہ کہتے ہیں بیری کو، منتہا کہتے ہیں انتہا کو، جہاں دنیا کی حد ختم ہو جائے۔ بابا یہ نشان ہے، اس کے آگے نہیں جانا۔
पुलिस वाले, रेंजर वाले पत्थर लगाते हैं, सिक्योरिटी गार्ड बैठे हैं और लिखा इलाका ममनुआ। ये ममनुआ इलाका है, फ़ौज का इलाका है, सिक्योरिटी का इलाका है, आम बंदे को इजाज़त नहीं है। सिदरतुल मुंतहा, सिदरा माना बेरी और जन्नत की बेरी, जन्नत का दरख्त जिनकी जड़ें मुंड असल जड़ें 7वें आसमान पे, और ऊपर का निज़ाम ऊपर है। रब जाने, जिब्राइल जाने, नबी का दीदार जाने, जो मेरे पैगंबर ने देखा। 7वां आसमान से ऊपर सिदरतुल मुंतहा पे नबी पहुँचे। हजूर फरमाते हैं उसको बेर लगे हुए थे। ये घड़ा है ना दिल्ला, एक छोटा घड़ा एक बड़ा घड़ा, जन्नत के बेर, पत्ते कम थे और फरिश्ते ज़्यादा थे। फरिश्ते इतने थे कि उस सिदरतुल मुंतहा के उस दरख्त पे, और कितना बड़ा, कितना नूर, कितना शान, कितना झुरमुट, कितनी तजल्ली। हुजूर वहाँ पहुँचे, फरमा देखा तो फरिश्ते जो थे उस दरख्त पे चमक रहे थे, दमक रहे थे। जैसे बारिश होती है, बारिश के बाद जब बारिश रुकती है, गर्मियों में हम बत्ती जलाते हैं तो परवाने आ जाते हैं, वो रोशनी पे भागते हैं। जो भी रोशनी के करीब गया उनके पर जा जल जाते हैं। एक किस्म है कीड़ा, हम उसको झाड़ू दे के बाहर फेंकते हैं, लंबा सा। वो आशिक है रोशनी का, अंधेरे में नहीं, वो अंधेरे रोशनी को देखता है तो कोशिश करता है कि मैं इसको हासिल करूं। वो लाइट पे करीब गया, बत्ती के करीब गया, बल्ब के करीब गया, जैसे लगा वो पर गिर गया नीचे, बेचारा तड़प के मर गया। फरिश्ते जो थे सिदरतुल मुंतहा पे, वो बेरी के दरख्त पे, 7वां आसमान से ऊपर। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा तो सिदरतुल मुंतहा पे जिब्रील जाके रुक गया, ब्रेक लगा दिया। हजूर फरमाते मैंने दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, जिब्रील नीचे रुक गया और मैं ऊपर हूँ। रात का टाइम है, मंजर नूरुन अला नूर है, तीसरा कोई है ही नहीं। तो मैंने कहा जिब्रील मा फ़ुइल बिका या जिब्रील, क्या हो गया जिब्रील, क्या हो गया, किधर जाना है? उसने कहा जनाब ये हमसे ना पूछो, हमारा डाक खाना, हमारा हेड क्वार्टर, मेरी आखिरी मंजिल आ गई, यहाँ से कोई फरिश्ता ऊपर नहीं जाता। मैं भी अगर बरसर मुँह बरतर परम फरोगे तजल्ला बसोजत परम। मेरे आका मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बड़ी ताकत रखता हूँ, उसने बड़ा कमाल दिया है, बड़ी मेरे पास ताकत है, मगर जो उसके पास ताकत है वो मेरे पास मेरा नूर अताई है, मिला हुआ है, अल्लाह ने दिया है। और क़यामत के दिन ये अल्लाह नूर भी छीन लेगा। जिब्रील पे भी मौत आएगी, मीकाईल भी मरेगा, इसराफील मरेगा, इज़राइल। और जो इसराफील खड़ा है सूर लेकर, अल्लाह पूछेंगे इसराफील हाल बता, कहेगा एक अल्लाह तू एक मैं। अल्लाह फरमाएंगे चल तू भी जा। सूर नासूर जो है वरुफ़िक़ फ़िस्सूर फ़इज़ा हुम मिनल अजदासी इला रब्बिहिम यंसिलून। तो भाइयों वो जो नासूर है, जो जब से अल्लाह ने जहान बनाया वो इंतज़ार में है कि ऊपर से आर्डर कब आता है, उस पर भी मौत आ जाएगी। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाले। कोई भी नहीं, नूरी नारी शजरी हजरी रोही बोही जोही कोई, पूरी दुनिया कायनात को ख़त्म करके अल हय्युल क़य्यूम, जिंदा रब, कायम रब, दायम रब, वही कहेगा बाल बाल वाले पर तशूर कर सको।
تو میرے بھائیوں، معفول بکا یا جبرائیل، جبرائیل حال سنا، رک گیا۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا آقا اب تو جان تیرا رب جانے، نہ آگے کا مجھے علم ہے نہ آگے کا مجھے پتہ ہے، میں یہاں تک آتا ہوں، اوپر سے آرڈر آتا ہے، یہاں سے لے کے 1.25 نبی آئے آدم سے آپ تک، میں سارے نبیوں کی میں نے ڈیوٹیاں دی ہیں، قرآن، تورات، انجیل، زبور، عذاب، اذیت، خوشخبری، لوط کو غرق کیا، سمود کی قوم کو غرق کیا، صالح علیہ قوم کو غرق کیا، نوح علیہ السلام کی قوم کو پانی میں، جو بھی احکام وہ دیتا ہے، یہاں سے نیچے جاتا ہوں، اوپر مجھے اجازت۔ اور بھائیوں سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب نبی اوپر ہیں، جبرائیل نیچے ہے، نوریوں کا سردار نیچے ہے، دنیا جہان کا سردار، سبحان اللہ، بولو نا سبحان اللہ۔ ہمیں عقل نہیں ہے، حیا نہیں ہے، ہمیں شرم نہیں ہے، عزت نہیں ہے، قدر نہیں ہے۔ نبی کا قدر پھلاندہ بول بول جانے، قدر پانی دا مرغابی، پھول کا قدر پوچھو تو بلبل سے جو باغوں میں رہتی ہے، اور پانی کا قدر مچھلی سے پوچھو جو پانی میں تیرتی ہے، مچھلی کو پانی سے باہر نکالو تڑپ کے مر جاتی ہے۔ مچھلی کا گزارا بغیر پانی کے نہیں، بلبل کا گزارا بغیر باغ کے نہیں، پھولوں کے نہیں، باغ کے نہیں۔ یہ گھیل بگھیلا مسلمان صبح کچھ اور ہے، شام کچھ اور ہے، تکیہ لگا کے بیٹھا ہے، انتظار ہے۔ جناب چوری بھی کرو، ڈاکے بھی لگاؤ، زنا بھی کرو، شراب بھی پیو، سود کھاؤ، یتیموں کا مال کھاؤ، حق تلفی کرو، ظلم کرو، نبی کے صدقے جنت، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک بنائے۔ بات یاد آ گئی، اسی میں یاد آ گئی، شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی ربانی یزدانی بولو رحمۃ اللہ علیہ، لکھو کہا کہ رو رہا، اس کی قبر پہ اللہ کی رحمتیں ہوں بغداد میں۔ میرے بھائیوں، اللہ والے کا نام لیتے ہیں مگر اللہ والے کام نہیں کرتے۔ ہم نے قرآن کو بھی بیچا، دین کو بیچا، اللہ کے نور کو بیچا، دین کے خلاف زندگی گزاری، کنجر پونا، بے حیائی، بدماشی، اوباشی، شرارت، پتہ نہیں کیا کیا بلا ہے، دنیا کی ہوس میں لگے، آخرت بھول گئے اور اپنا شان بھی بھول گئے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قسمیں کھا کے فرمایا، میں نے انسان تجھے بڑی محنت سے بنایا ہے، جو محنت کرتا ہے اس کو اپنی محنت کا احساس ہوتا ہے۔ میں اللہ نے تجھے بڑی محنت سے بنایا ہے، اس لیے بنایا ہے، اس لیے بنایا من احسن عملا، کہ اس دنیا میں آ کر اچھی عمل کیسے کرتا ہے۔ اللہ کا نیک بندہ محمد صالح، کیا نام تھا؟ صالح، محمد صالح، کافی دفعہ سن چکے ہو، بات آ گئی۔ بغداد، عراق، شام، بغداد میں حضرت علی کا روضہ ہے، قبر مبارک ہے، اور شیخ عبد القادر جیلانی بھی وہاں کے ہیں۔ گیلان، اب ہم کہتے ہیں جیلانی، جیلان سے، وہ ایک شیخ عبد القادر جیلانی، یہاں تو دنیا میں پتہ نہیں کتنے بنے ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، محمد صالح سفر میں جا رہے تھے، سفر سے واپسی تھی، ایک جگہ میں آئے، کیا دیکھا؟ 3 نہریں نکل رہی تھیں، ایک بڑی نہر، اس سے ایک چھوٹی نہر، ایک اور چھوٹی نہر۔ تو یہ گاؤں والے لوگ جانتے ہیں، جہاں چوکیدار بیٹھے ہوتے ہیں، پنسالی، نہری محکمہ والے، وہاں کے کڑیاں لگی ہوتی ہیں، پھٹے دیے ہوتے ہیں، اس نہر میں پانی زیادہ چھوڑنا ہے، اس میں آج زیادہ دینا ہے،
جیسے آج کل بڑے درے ہیں لوہے کے ہیڈوں پہ. کیا دیکھا؟ سیب تیر رہا تھا، ادھر پانی آ رہا ہے، آگے پھٹے لگے ہوئے ہیں، ایک سیب پانی میں، اس کو جگہ نہیں مل رہی تھی کہ پانی سے گزر جائے کیونکہ آگے پھٹے تھے. اللہ والے نے دیکھا، اس کو اٹھایا، اس کو اٹھایا، اس کو دیکھا، اس کو دھویا، منہ میں ڈالا، چک لگایا، ایک دفعہ لگایا، ایک دفعہ چک لگا کے اس کا جو تھا مغز محور اس کو چبا کے پیٹ میں ڈالا. ایک لقمہ جب اندر گیا تو خیال آیا لا حول ولا قوت الا باللہ، ارے اللہ نے تو منع کیا ہے کسی کا حق نہیں کھانا. کس باغ کا، کس کا، اس کا مالک کون ہوگا؟ میرے سے تو غلطی ہو گئی، میں نے بغیر پوچھے، بغیر اجازت کے پر پھل کا میں نے ایک دفعہ لقمہ لے کے اندر ڈالا ہے. اس کو ہاتھ میں پکڑا اور سوچا ایسے کروں واپس جاؤں، اس کے مالک کو تلاش کروں، دنیا میں بخشوا لوں، کیونکہ گناہ میں نے کوئی کیا نہیں. قیامت کے دن رب پوچھ بھی لے کہ تو نے پرایا مال کھایا تھا تو کون چھڑوائے گا؟ تو میرے بھائیوں، بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک دن لکھا ہے اللہ والے نے محمد صالح 3 دن سفر کیا، آخر میں جائے دیکھا نہر پانی کی ہے، سیب کا باغ ہے، ادھر بھی سیب لگے ہیں، ادھر بھی سیب لگے ہیں. تسلی ہوئی، لگتا ہے یہاں سے کوئی دانہ پک کے نیچے گرا ہے. کھجوریں گرتی ہیں، آم گرتے ہیں، امرود گرتے ہیں باغوں میں، کچھ زیادہ پک کے گرتے ہیں، کوئی ہوا کے جھونکے سے گرتے ہیں. وہیں جا کے پوچھا، چوکیدار تھے، نوکر تھے، یہ باغ کس کا؟ اس نے کہا جناب اندر بنگلہ ہے، اندر کوٹھی ہے، ذمہ دار ہے بندہ، اللہ کا نیک بندہ ہے، اس کا باغ ہے. کیا کام ہے؟ کام ہے. جا کے اس کو ملے، ملاقات ہوئی. خیر تو ہے مسافر بھائی، حالت تیری کچھ اور ہو رہی. اس نے کہا میں آیا ہوں، میرے سے غلطی ہو گئی، حال وال سنایا، ایسے میں نے سیب کو پکڑا، ایسے میں نے کھایا، اور میرے دل میں خوف الہی پیدا ہوا کہ آج تک میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، چھوٹا بڑا گناہ نہیں کیا، کسی کا حق نہیں کھایا. تو میں نے کہا جاؤں اس دنیا میں اس مالک کو پکڑوں، اس کو بولوں معاف کر دیں. آگے بھی اللہ والا تھا، سبحان اللہ. الجنس یمیل علی الجنس، اچھے کو اچھا ملتا ہے، برے کو برا ملتا ہے. جیسے شوہر ہوگا ویسے بیوی ملے گی، قسمت والی. جیسے بیوی ہوگی شوہر ویسے ملے گا. الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، الطیبات للطیبین، مرد پاک ہے تو بیوی بھی پاک. الخبیثات للخبیثین والخبیثون پلید مرد ہے تو عورت بھی ویسے ملے گی. جیسے روح ویسے فرشتے، جتنا گڑ اتنا میٹھا. تو میرے بھائیوں، اس نے کہا جی کیا کہتا ہے حضرت جی؟ جناب والا، سردار صاحب، خان صاحب، رئیس صاحب، ذمہ دار صاحب، یہ مجھے بخش دے، یہ سیب میرے ہاتھ میں ہے، میں نے جان بوجھ کر ہی کھایا، بھول گیا، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیا. وہ جو باغ کا مالک تھا اس نے سر نیچے کیا، سر اوپر اٹھایا. اس نے کہا بھائی، نوجوان بھائی، کیا نام ہے تیرا؟ اس نے کہا جناب میرا نام محمد صالح، سواد زبر سوال نام ہیما کو صالح. بیٹا ایک شرط ہے، میں تجھے معاف کروں گا. میری ایک بیٹی گھر میں ہے، ہاتھوں سے معذور ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے.
ادھر سے بھی فارغ، ادھر سے بھی فارغ، ادھر سے بھی فارغ، 4 اس کے اندر عیب ہیں، رشتہ کوئی نہیں لیتا، اس کے اندر یہ عیب ہیں، خوبصورت چاہیے، حسین و جمیل چاہیے، ڈسکو چاہیے، ماڈرن چاہیے، ناچنے والی، سمجھ آ رہی جا رہی ہے، ناچنے والی چاہیے، اداکارہ چاہیے، گلوکارہ چاہیے، یہ سب عیب اس میں عیب ہیں 4۔ ادھر سے فارغ ہے، کانوں سے فارغ ہے، ادھر سے بھی فارغ، ادھر سے بھی، اس کو اگر قبول کر لے تو تجھے یہ معاف کروں گا، ورنہ تجھے معاف ہو۔ شام تو دیکھو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کیسے جوڑ لگاتا ہے۔ اور وہ جس کا باغ تھا، جو مالک تھا، دل میں کہہ رہا ہے بندہ اچھا ہے، بندہ نیک ہے، خوبصورت ہے، اللہ کرے یہ مان جائے، اللہ کرے یہ میری شرط۔ تو میرے بھائیوں، نیک بندے نے، اللہ والے نے سر اوپر کیا، اس نے کہا جناب یہ لنگڑی لولی مجھے اس دنیا میں قبول ہے، آخرت کے جوتے سے ڈرتا ہوں، اس کے عذاب سے ڈرتا ہوں، مجھے یہ قبول ہے۔ اس نے کہا مبارک ہو، سبحان اللہ، میری مراد پوری ہو گئی۔ باغ والے نے بولا اس کا نام مجھے بھولا ہوا ہے، اب بیٹے کے ابا کا نام یاد ہے، اور جو اندر لڑکی بیٹھی تھی اس کا نام تھا ام الخیر، نیک ماں۔ کپڑے لائے گئے، اسی سسر نے انتظام کیا، کئی دن کے بعد نکاح پڑھایا گیا۔ وہ بیچارہ سوچ رہا ہے کہ آنکھوں سے بھی فارغ، کانوں سے بھی فارغ، ادھر سے بھی فارغ، ادھر سے بھی فارغ، اللہ مالک ہے۔